کی معرفت نہیں ہو سکتی. میاں ایک ہے معرفت، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے طریقت. اچھا اعلیٰ حضرت، تو یہ معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ اب اس کو بھی کہا گیا کہ جناب ایک اخروٹ یا بادام ہے. بادام جو بازاروں میں بکتا ہے بغیر چھلا ہوا، اس کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے. اس چھلکے کو اتارا جاتا ہے تو دوسرا موٹا چھلکا آتا ہے، مضبوط چھلکا آتا ہے. تو کہتے ہیں جو عام لوگ جانتے ہیں وہ اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، وہ ایک ہے، وہ ہے شریعت. ہاں وہ کیا ہے؟ شریعت، طریقت، معرفت. یہ تھی شریعت اور طریقت اور معرفت. معرفت بہت ہی اعلیٰ مقام، سب کو معرفت اللہ کی ہوتی. شریعت وہ ہے جیسے بادام کے اوپر جو موٹا سا چھلکا ہوتا ہے، جب پھل ہوتا ہے تو چھلکے کو اتارا جاتا ہے، پھر سکھا کر کے پھر وہ اوپر سے پھر چھلکاتا ہے. تو اوپر والا جو ہے وہ ہے شریعت. پھر اس کے بعد جو دوسرا چھلکا آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حقیقت. وہ ہے حقیقت. پھر اس چھلکے کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد جب اس کا گودا نکلتا ہے وہ ہے معرفت. اور یہ علم سب کو نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 کیٹیگریوں میں بانٹ دیا گیا. اب جناب علی آپ کو یہ کہہ دیا گیا آپ جاہل ہیں، آپ کی مثال بالکل بادام کے اوپر جو گودا وہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کی ہے. آپ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کھونا پڑے گا، روحانیت کی زندگی گزارنا پڑے گی، بال بچوں کو ترک کرنا پڑے گا، دکان اور گھر اور اعزا اور اقارب سب کو چھوڑ کر آپ کو کسی غار میں جا کر کے خلوت تنہائیوں میں بیٹھ کر یا سمندروں میں یا دریاؤں میں یا کنووں میں الٹا لٹک کر یا گولر یا کسی بھی جھاڑ کا پیڑ پکڑ کر کے ایک کام کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی. تب جا کر کے آپ کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے. نہ 9 منتیر ہو کر رادھا ناچے گی، نہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے، نہ آپ اپنی دکان مکان کو چھوڑیں گے، نہ یہ آپ کو حقیقت حاصل ہوگی. تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ معرفت جن کو حاصل ہے ان کے دامن سے آپ چمٹ جائیں. ان سے یہ طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ باقاعدہ بالکل سادھارن طریقے سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. آپ ان کے دامن سے صرف چمٹ جائیں، ان سے بیعت کریں، آپ ان کے ہاتھ چھوئیں، ان کی خدمت کریں، آپ ان کو ولی تصور کریں، آپ ان کو غیردار تصور کریں. بابا کے سامنے بالکل اس طرح سے رہیں جیسے ایک مردہ دھلانے والے کے سامنے میت پڑی رہتی ہے تو میت پہ حص و حرکت ہوتی ہے، نہ وہ ہل سکتی ہے نہ جھک سکتی ہے. دھلانے والا میت کو جیسے چاہتا حرکت دیتا ہے، ایسے ہی آپ کی حیثیت ہے بس. تو ایسے پیروں فقیروں کے ساتھ آپ ادھر بیٹھے. صالحین ہیں یہ نیک لوگ ہیں، انہیں معرفت حاصل ہے، یہ فنا فی اللہ لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے یہ ایک گیم کھیلا گیا. اور یہ گیم کھیلا یہود و نصارہ نے، اور وہ بیج بوئی عبداللہ ابن سبا نے. اور اس طرح سے اس کو توڑ مروڑ کر کے مسلمانوں کے اندر ولایت کے نام پر لا کر کے اس کو ٹھکے دیا گیا. یہ وہ ولایت ہے جنہیں معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، نہ دنیا میں ان کو کوئی غم ہے اور فکر ہے، نہ آخرت میں ان کو کوئی غم ہے. بات ختم. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قادری بنو، چشتی بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو، چکروردی بنو، سارے بن کر کے آپ بیعت کر لو ہاتھ پر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ بابا چلے جائیں گے، انہی کے دامن سے چمٹے رہو اور نعرے کر لگاتے رہو، انہی کا ذکر کرتے رہو، یا عبد القادر سنگن زندہ کے وظیفے پڑھتے رہو، نظر و نیاز کرتے رہو، فاتحے کرتے رہو، ان کے اپنے جتنے بھی اوراد ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، اسی طرح کے چلے کاٹتے رہو. اسی طرح سے آپ جنت میں چلے جاؤ. آپ کو یہ تمام سب کرنے کی فرصت نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن اور حدیث جو ماخذ ہیں، جو مصدر ہیں، جو سر چشمہ ہیں، جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے،
اگر ان باتوں کو آپ اس میں ڈھونڈیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو یہ باتیں کہیں نہ ہی دنیا کا کوئی مولوی، نہ ہی دنیا کا کوئی پیر، نہ ہی دنیا کا کوئی مرشد ان حقیقتوں کو ثابت کر سکتا، بلکہ یہ تمام سب چیزیں ایک ڈرامے کی شکل میں مسلمانوں کے اندر پش کی اور انہیں صوفیہ کا نام دیا گیا، تصوف کا نام دیا گیا، اور اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، اسے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، احادیث سے ثابت کوشش کرنی گئی، قناعت اور زہد کو تصوف کا نام دیا گیا، احسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے بتائے اس کو تصوف کے ڈانڈوں سے انہیں ملایا گیا کہ اللہ نے جو احسان کہا ہے کہ اعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے احسان اور یہی ہے تصوف اور یہ ہے تزکیہ اور یہ ہے فلاں اور یہ ہے فلاں یہ فلاں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس بلاد توحید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت غیر مترقبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس بلاد توحید میں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو باقاعدے اخبارات اور جرائد میں تصوف کے ڈانڈے قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے محروم، ایسے بدنصیب بہروپیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دعا کرو یہاں توحید، اور وہ بھی میں اور قریب کروں، وہ ارض توحید، بلاد توحید، اور وہ ارض مکہ جہاں سے شرک کے جنازے نکالے گئے، جہاں شرک کا خلاف کلام کیا گیا، جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اور پتھر کے مار کھائے، جہاں بلال حبشی کو سنگلاخ ریگزار زمینوں پر، سنگلاخ پہاڑیوں پہ جہاں ریلا گیا، جہاں خباب بن عرب کے پشت کو شوروں سے تبایا گیا، اور جہاں حضرت خبیب کو تبایا گیا، جہاں پھانسی کے سولی لٹکائی کی خباب بن عرب، جہاں پر ابو بکر نے تھپڑ کھائے، اور جہاں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دعوت توحید کی پاداش میں آپ کے سر مبارک پر عین سجدے کے موقع پر اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر مبارک پر ڈالیں گی۔ آپ سوچیں جہاں نبی کریم جب دعوت توحید کی چلتے تو ان کا اپنا سجا تھا ابو لہب آپ کے قدمہائے مبارک پر چھوٹی چھوٹی نوٹی دی کنکریاں مارتا تھا، اور جس مجلس میں پیارے نبی بیٹھتے اور جو دوسری مجلس میں جاتے تو وہ کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سنو، اور اس قدر وہ پتھر مارتا تھا کہ آپ کے قدمہائے مبارک زخمی ہو کر خون آلود ہو جایا کرتے تھے، جوتے مبارک میں آپ کے خون چم جایا کرتے تھے پیر میں۔ اس نبی کو ستایا گیا، آج اسی عرض توحید میں اسی اوثان کو، انہی بتوں کو اور انہی تکلیف پر قائم خرودوں کو اور انہی جاہلیتوں کو، جہالتوں کو، انہی ضلالتوں کو، انہی شرک اور کفر کی آلودگیوں کو کلمہ توحید کے نام پر اسی ارض مقدس کے اندر دوبارہ اخبارات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اسی ملک کے اندر دوبارہ لانے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو اللہ ایسے شر پسندوں سے اس بلاد توحید کو محفوظ رکھے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یا اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب۔ دعا کیا کرو، ورنہ بہت فطرے کا دور ہے، بہت نازک دور ہے، ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان لانا کمال نہیں ہے، پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ ہر ایک کماتا ہے، لیکن ایک شخص وہ بھی ہے جو شب و روز محنت و مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے لیکن اسے اچھے مصرف میں صرف کرتا ہے، ہمیشہ اپنے پیسوں کی نگرانی کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سے استعمال کرتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو شب و روز لاکھوں اور کروڑوں کماتا ہے لیکن دوسرے دن کنگال بن کے بیٹھا رہتا ہے، کیوں بھیجا طور پر خرچ کرتا ہے، وہ اپنے پیسوں کی نگرانی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کنگال اور بھکاری ہی رہے گا۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا تحفظ کیا جائے، اس ایمان کو بچایا جائے۔ حضرت اکابر تابعین میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کا مراقبہ نہ کرے، اپنے ایمان سے مطمئن ہو جائے، اپنے ایمان کی ہمیشہ دیکھ ریکھ نہ کرے اور اپنے ایمان سے بے فکر ہو جائے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا شخص منافق ہمیشہ ایمان سے بے فکر رہتا ہے۔ خلاص کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص
اب کچھ بھی کرتے رہو.